السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ایک عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے امام غزالی کا۔ امام غزالی اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو وہ ورد کیا کرتے تھے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان اوراد سے بہت کچھ پایا ہے اپنی زندگی میں۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی ہوں گے آپ لوگ۔ 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی وظیفے کے لیے، پھر ہی وظیفہ اثر کرے گا۔ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرنے والا۔ اور نمازیں ویسے بھی فرض ہیں، انسان کو نمازیں ادا کرنی چاہیے، نماز قائم بھی رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے وظیفوں کے لیے تو خاص کر یہ ضروری ہے کہ جو نمازی ہوگا وظیفہ اسی کا ہی اثر کرے گا۔ میں اور آپ آئیے سب سے پہلے مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیج لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا وظیفہ شروع کریں گے۔ وظیفے کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گی، کیسے پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہ ساری ڈیٹیل شیئر کروں گی۔ لیکن سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے یا کوئی بھی درود، لیکن میں جو ہے یہی سجیسٹ کروں گی کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اول و آخر جو ہے وہ درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں بسم اللہ سمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ سمیت آپ نے کوئی بھی وظیفہ وہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کم از کم تعداد جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعداد میں آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 بار بھی آپ پڑھ لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ وظیفے کو تو وہ بھی بہت بیسٹ رہتا ہے۔ اسلامک وظیفہ دعائیں کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، کیونکہ میں بہت ہی اچھے مجرب وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ ایکچولی رزلٹ دیتے ہیں۔ وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی کا ورد ہے جو کہ وہ دنوں کے اکارڈنگلی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہفتے کے دن کی۔ ہفتے کے دن حضرت امام غزالی لا الہ الا اللہ اس وظیفے کو 100 بار پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کو 100 بار پڑھنے سے، یعنی ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ کو 100 بار پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اتوار کے دن جو حضرت امام غزالی وظیفہ کرتے تھے وہ پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اتوار کے دن یا حیو یا قیوم کو 1000 بار پڑھنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو پیر کے دن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ورد فرماتے تھے وہ بھی یا حیو یا قیوم ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیر والے دن یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، یعنی رزق کی کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی، رزق کی بہت فراوانی ہوگی یا حیو یا قیوم کو سوموار کے دن پڑھنے سے، پیر کے دن پڑھنے سے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو منگل کے دن ورد کرتے تھے وہ پڑھتے تھے صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم، اسے 1000 مرتبہ پڑھتے تھے۔ 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم کو پڑھنے سے ہر بلا ٹل جاتی ہے، کوئی بھی مصیبت ہو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو منگل کے دن یہ ورد ہے جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ بدھ والے دن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ استغفار پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدھ والے دن 1000 بار استغفار پڑھنے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے انسان، یعنی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے عذاب قبر نہیں ملتا۔ جمعرات کے دن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھتے تھے ورد
وہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ جمعرات کے دن اسے 1000 بار پڑھتے تھے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو 1000 بار پڑھے گا وہ مالا مال ہو جائے گا، یعنی اس کے پاس بہت دولت آئے گی۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ 1000 بار پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن اللہ 1000 بار پڑھے گا اس کی تنگی دور ہو جائے گی۔ تو ان وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان وظائف سے میں نے بہت کچھ پایا ہے اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہمیں نیک بنائے، راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور آگے سے آگے شیئر بھی کیجئے گا، نیکی پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔